اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. پروردگار عالم کی درگاہ میں شکر گزار ہوں کہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین سعادت عطا فرمائی، اور رب العالمین کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائیں. جیسے کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض ہوا کہ اس بابرکت مہینے میں وہ آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کروں جس میں خالق کائنات ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کائنات میں بے انتہا مخلوق ہیں، بے شمار خداوند عالم کی مخلوقات ہیں. ان تمام مخلوقات میں سے صرف خالق نے انسان کے ساتھ کلام کیا ہے، ہم کلام ہوئے. اگرچہ فرشتوں کی شکل میں، جنات کی شکل میں، مختلف حیوانات کی شکل میں، انسان سے بڑے جو ہے نا جسامت کے بھی حیوانات موجود ہیں، مخلوقات موجود ہیں، لیکن خالق کائنات نے بڑے اہتمام کے ساتھ صرف انسان کے ساتھ کلام کر کے اپنے حبیب کے ذریعے سے اس کلام کو انسانوں تک پہنچائے قرآن مجید کی شکل میں. انسان کو یہ مقام دیا کہ آپ کے ساتھ خداوند عالم کلام کرنا چاہتا ہے. آپ کی یہ مقام اور یہ حیثیت ہے کہ رب العالمین خالق کائنات آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اور پھر جو عمومی کلام کیا ہے انسان کے ساتھ، اس میں بھی خداوند عالم نے خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ ان سے ہم کلام ہوئے جو خداوند عالم کی خاص بندے جنہوں نے رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، مومنین سے مخاطب ہیں. وہ بھی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 90 آیات میں خالق کائنات مومنین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. انہی مبارک آیات میں سے ایک آیت سورہ مبارک احزاب کی 70 نمبر آیت ہے، جس میں رب العالمین اپنے مومن بندوں کو ایک خاص پیغام دے رہے ہیں. اگر اس پیغام پہ ہم توجہ دیں تو واقعاً ہماری زندگی بدل سکتی ہے. رب العالمین نے اس اہتمام کے ساتھ یہ پیغام دیا ہے کہ پہلے پیغام کی تاکید کر رہے ہیں، امر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں. فوائد کیا ہیں، اس کے برکات کیا ہیں، اس کام کو انجام دو گے تو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ آپ کی تمام گناہوں کو بخش دوں گا. ایک کام کرنا ہے آپ، اگر ایک کام کرو گے تو آپ کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دوں گا، آئندہ آپ کے تمام کاموں کو ٹھیک کروں گا. کہہ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ وہ خالق، وہ مالک، وہ رب العزت جو تمام امور کا مالک ہے، تمام کاموں کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دے سکتا ہے. وہ خالق کہتا ہے. ایسا نہیں کہ ہر کوئی کیا ہے. خداوند عالم کہنے کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینے کی طاقت و توانائی بھی رکھتا ہے کہ ہمارے تمام کاموں کو ٹھیک کرنا خدا کے ہاتھ میں. اور خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ آپ کی طرف سے صرف ایک کام ہو، ایک کام اگر آپ انجام دو گے تو میں آپ کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اور آپ کے تمام کاموں کو ٹھیک کروں گا. اور اس سے بہتر کیا چاہیے؟ اسی وجہ سے اس آیت کی اتنی اہمیت ہے. اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ پیغمبر پاک جب بھی ممبر پہ جاتے تھے تو ضرور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. اس کی اتنی تاکید ہے
یعنی روایت میں یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول خدا منبر پہ جائیں اور اس آیت کی تلاوت نہ کی ہو، جمعے کے خطبہ دیے ہو اور اس مبارک آیت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. یہ ایسی مبارک آیت ہے. اس آیت میں کیا فرماتے ہیں خداوند عالم؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پہلی بات یہ ہے کہ اتقوا اللہ، ڈرو خدا سے، رب العالمین سے ڈرو. پھر وہ کس چیز میں ڈرے؟ آگے اس کے پیغام دے رہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا ذمہ دار بنانے کا نام ہے تقویٰ. ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. خدا سے ڈرنا مراد نہیں ہے، چونکہ اردو میں الفاظ نہیں ہے، اسی وجہ سے تقویٰ کے معنی ڈرنے کے کرتے ہیں. ورنہ معنی کیا ہے؟ اس دن بھی آپ کو بتایا، تقویٰ کے معنی پرہیزگاری. تقویٰ کے معنی جو ہے نا بریک انسان کے پاس، اس بریک کے ذریعے سے انسان گناہ سے بچے، انسان خلاف سے، خدا کی جو ہے نا مخالفت سے بچے. اب خداوند عالم حکم دے رہے تقویٰ کے، اس کے بعد ایک ہی کام کا حکم دے رہا ہے. وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تقویٰ اختیار کرنے کے ساتھ، پرہیزگاری اختیار کرنے کے ساتھ، بس جب بھی بات کریں تو قولا سدیدا، محکم بات کریں، حق بات کریں. بس ایک ہی بات ہے آپ سے، یہ چاہتے ہیں خالق کائنات، قولوا قولا سدیدا، محکم بات کریں، حق بات کریں. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ آگے 71 نمبر آیت میں فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، آپ کی تمام اعمال کو میں ٹھیک کروں گا، ان کی اصلاح کروں گا. دیکھو اگر بیماری ہے تو بیماری سے آپ کو نجات ملے گی، تنگ دستی میں مبتلا ہو تنگ دستی سے نجات ملے گی. جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کو میں ٹھیک کروں گا. بس یہاں تک نہیں، آگے پھر فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور آپ کی تمام گناہوں کو بخش دوں گا. صرف ایک کام کی، اس زبان کو جو ہے نا حق کے لیے استعمال کریں، خاص کر اس زبان سے حق بات کریں. عزیزان، یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہمارے لیے ہے کہ ہم اسی مہینے میں کچھ نہ کریں، صرف یہی ایک کام کہ ہم زبان جو ہے نا استعمال کرتے وقت قولا سدیدا، حق کے ساتھ استعمال کریں. جب حق بات اسی زبان سے ہم بیان کریں گے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، آپ کی تمام کاموں کی اصلاح کروں، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمام آپ کے گناہوں کو بخش دوں گا. عزیزان دیکھیے کیسی بہترین نعمت خداوند عالم نے ہمیں دی زبان کی شکل میں. اب ہاتھی دیکھیں، اتنا بڑا جو ہے نا جسامت کا جانور ہے، لیکن بولنے سے قاصر ہے، اس کو یہ طاقت نہیں ملی. شیر دیکھیں اتنا درندہ ہے لیکن نہیں بول سکتا. تمام جانوروں میں خدا نے یہ نعمت صرف انسان کو دی. اسی لیے خالق کائنات کیا فرماتے ہیں سورہ بلد میں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. انسان اس نعمت کی قدر کریں. آیا ہم نے آپ کو 2 آنکھیں نہیں دی ہے اور 2 ہونٹ کے ساتھ ایک زبان نہیں دی ہے؟ اسی زبان کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہو؟ صرف بولتے نہیں ہو، جو بولتا ہے اس کی بات کو سمجھتے ہو. اور عجیب بات ہے کہ یہ زبان کے ذریعے سے تمام اپنے مشکلات کو دور کرتے ہو. خریدنا ہو، کچھ چیز بیچنا ہو، کسی کے افکار کو سمجھنا ہو، کسی کو سمجھانا ہو، یہی ایک زبان ذریعہ. اسی لیے خالق کائنات سورہ رحمان میں اس نعمت پہ فخر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. پھر کیا فرماتے؟ خاص طور پہ نعمت علمہ البیان، انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے، تعلیم دی ہے کہ کیسے بولنا ہے. دیکھیں ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ انسان بولنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہاں کے جو ہے نا گود میں بچے جب آتا ہے تو نہیں بول سکتا ہے، لیکن 1-2 سال میں 2 سال کے بعد یہ بولنا شروع کرتا ہے. اب بولنا ہی کمال نہیں، بولتے تو 2 سال میں بولنا شروع کرتے ہیں بچے، بابا چاچا ماموں شروع. لیکن وہ بزرگ کہتا ہے کہ بولنا سیکھنے میں انسان کو 2 سال لگتے ہیں، کس بات کو کہاں پہ کرنا ہے اس کو سیکھنے میں 100 سال لگتے ہیں. یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے. کس بات کو کہاں کرنا ہے، محفل میں کیسے بات کرنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، اس کو سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 100 سال لگتے ہیں، پھر بھی نہیں سیکھتے. اسی لیے خالق کائنات کیا فرماتے ہیں؟ صرف حق بات کرو نہیں کہہ رہا ہے. اب حق بات کس طرح کرو گے؟ حق بات کے لیے پھر پیغام دے رہے سورہ مبارک اسراء میں، خاص طور پہ اپنے بندوں کو کس خوبصورت انداز میں کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْ عِبَادِي،
اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کن کو کہہ دیجئے؟ لعبادی، میرے ان خاص بندوں کو کہہ دیجئے. لعبادی، ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ادھر، آپ میں سے کہوں گا یار میرا وہ دوست کہاں ہے؟ دوست تو سارے ہیں آپ، لیکن کیا کہتا ہوں میرا وہ دوست کہاں ہے؟ کہ ایک کا نام لے لیا تو آپ لوگوں یار ایک دوسروں کو نظر میں آتا، دیکھو اس کا ایک خاص دوست ہے. بندے تو سارے ہیں خدا کے، لیکن خدا کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْ عِبَادِي، میرے بندوں کو کہہ دے. ایک پیغام دے، وہ کیا؟ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایک پیغام میرے بندوں کو دے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب بھی وہ بات کریں تو احسن بات کریں. حق بات تو کریں گے، اس حق بات کو احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں، پیار سے، محبت سے بچائیں، اس بات کو پہنچائیں. کیوں؟ کیونکہ آگے جو ہے نا خطرہ بھی بیان کر رہا ہے. یہ زبان خطرناک ہے، اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. اس لیے خوبصورت انداز میں بات کریں، احسن بات کریں، اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے وہ آپ کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، نزاع پیدا کرنا چاہتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو موقع نہیں دے گا. اب دیکھو آج میں نے جو موضوع آپ کے لیے لیا ہے کیا ہے؟ ایک حق بات کرنا ہے، اور دوسرا حق بات کو یقول التی ہے احسن، پیار سے محبت سے بات کرنا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا میرے اس محبت کے کیا ہے بات کرنے کو آپ خراب کرو گے. اسی لیے غور سے سنو، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو اب خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ آپ ایک ہی کام کریں گے تو آپ کی جو ہے نا تمام کاموں کو میں ٹھیک کروں گا. یہ ایک کام کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ پریشان ہے، پاگل ہے ادھر. خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تمام کام ٹھیک کروں گا، ایک نہیں سب کے سب ٹھیک ہوں گے. آپ صرف توجہ سے سنیں گے تو آپ کی جو ہے نا ایک کام تو چھوڑو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ خداوند عالم سے وعدہ کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کیا وعدہ کریں؟ قولوا قولا سدیدا، حق بات کروں گا. نہیں ہے یہ زبان اس لیے نہیں ہے، حق بات کے معنی کیا ہے؟ یہ زبان کھولنے سے پہلے سوچنا ہے. کتنی ذمہ داری سے امیر المومنین صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللسان سبوع، زبان جو آپ کے ہاتھ میں، خیال نہیں کرو آپ کے جو ہے نا اختیار میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللسان سبوع، زبان ایک درندہ ہے. ان خلی عنہ عقر، اگر اس زبان کو آزاد چھوڑو گے تو یہ انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گی. آسان نہیں ہے. کل بھی ایک بندہ جو ہے نا میرے پاس آگے شکایت کر رہا تھا، وہ ایک دوست تھا، اور جی ماہ مبارک رمضان میں دیکھو بچے بڑے خوشحال ہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، افطاری کے ٹائم پہ بڑے اجلاس کے ساتھ افطار کر رہا ہے، لیکن اس کی شکایت لائی کہہ رہا تھا اس عجیب بندہ ہے، وہ مجھے ستا رہا ہے، وہ مجھے جو ہے نا جملے ایسے کستا ہے جس کی وجہ سے میرا دل پھٹ گیا ہے، میں جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتا ہوں. آسان نہیں ہے. ایسے جملے انسان جو ہے نا، یہ زبان اس طرح نہیں ہے، اس سے جو ہے نا ایسا ایک جملہ نکلے آپ کے پورے ماہ رمضان کے روزے منہ پہ مار دیے جاتے. آسان نہیں. کسی کا دل توڑنا، وہ بھی ایسا معصوم دل بیچارہ، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا میں ادھر جاتا ہوں تو بھی کوئی جملہ کستا ہے، وہ ادھر جاتا ہوں تو جملہ کستا ہے. کوئی آسان نہیں ہے ذمہ داری. یہ زبان کی کتنی ذمہ داری ہے. خالق کائنات کیا فرماتے ہیں؟ زبان جیسی نعمت آپ کو دی ہے، آپ معاشرے میں ملتے ہی گالی دیتے ہیں، گالی بکتے ہیں. آپ معاشرے کی جو ہے نا نئی جو ہے نا فیشن کیا ہے؟ سلام نہیں دینا ہے، گالی دے گا. وہ کیا ہے یار، مجھے بھی آتے ہیں گالی، لیکن ابھی ویڈیو بن رہی ہے، ورنہ آپ کو بھی دیتا ہے ایک دو، پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کیا ہے، کھیت کے مولی ہیں. تو بات پہ چھوڑا کہ چلو جو تو اب جب گالی دیتے ہو، یہ زبان جب استعمال کیا تو اس کی کتنا اثر ہے؟ کیا اثر ہے؟ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ والذین یرمون المحصنات، سورہ مبارک ہے نور کی تیسری آیت میں، والذین، وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو کیا کرتے ہیں؟ پاک دامن لوگوں کو تہمت لگاتے ہیں، گالی دیتے ہیں. گالی کے معنی کیا ہے؟ آپ کی وہ اس کے گانی باندھتے ہیں. یرمون اس کو کہتے ہیں رزم. اب معاشرے کی سب سے بڑی بلائی ہے، بڑی بیماری ہے وہ لوگ جو کسی کو ایک دفعہ انہوں نے گالی بکی ہے. اب گالی بکنے کے بعد کیا ہو گیا؟ خداوند کہہ رہے زبان آپ کو دی ہے نا گالی، اس کو جھوٹی نسبت دی ہے، اب آپ کو چھوڑیں گے نہیں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ.
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر ایک دفعہ کسی کو گالی آپ نے بکی ہو تو اب خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ 3 گواہ 4 گواہ لے کے آئیں گے۔ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اگر 4 گواہ نہیں لائے تو حاکم شرع کو حکم ہے کہ دنیا میں یہ پاک ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کر کے نہیں، پاک ہونا چاہتے تو 80 کوڑے کھائے گا جائیں۔ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدًا، 80 کوڑے کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ توبہ کرے تو خدا آخرت میں عذاب نہیں دے گا، معاشرے میں پھر اس کی حالت کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر کسی بھی جو ہے نا محفل میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ فاسق شمار۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ معاشرے کے فاسق لوگ ہیں کہہ رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کسی کو کیا فاسق بندے ہو، کہا تو رات بھر رو گے یار مجھے اس نے کیا نا فاسق کہا، محفل میں کہا۔ خالق کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی کو ماں بہن کی گالی دی ہے اب وہ فاسق ہے، اب جتنا بھی توبہ کرے، توبہ بھی کیا ہے، 80 کوڑے بھی کھائے، پھر خداوند کہہ رہے ہیں اولئک هم الفاسقون، یہ ہمیشہ مرتے دم تک فاسق لوگ ہیں۔ یار کیوں اس نے زبان استعمال کی؟ یہ زبان ایسی نہیں ہے، دیکھیں کسی کو جو ہے نا اس زبان کو استعمال کرنا۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خاص صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، امام کے خاص صحابی ہیں، یعنی روایت کے جملے اس طرح ہیں، ممکن نہیں ہے کہ جہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہو اور وہ صحابی ساتھ نہ ہو، جہاں بھی ہے صحابی ساتھ ہیں، صبح شام امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا۔ ایک دفعہ جو ہے نا جا رہے ہیں دونوں، امام علیہ السلام کے ساتھ صحابی بھی ہے، صحابی کا غلام بھی ہے، ساتھ جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے بازار میں دیکھا صحابی کا جو غلام تھا وہ پیچھے رہ گیا، صحابی نے غلام کو آواز دی، غلام کے نام لے کے پکارا، پیچھے رہنے کی وجہ سے غلام نے آواز کو جو ہے نا جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ پکارا نہیں، 2 دفعہ پکارا نہیں، غلام ہے نا اس کی مقصد جو ہے نا جیسے چاہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب تیسرے دفعہ پکارا تو وہ پہنچ گیا غلام، کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا تو حرامزادہ کہاں تھے آپ؟ 3 دفعہ میں نے پکارا۔ یہ کہنا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو چہرہ جو ہے نا سرخ ہوا، کہا میرے محفل میں بیٹھ کے میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کی یہ زبان ہے؟ نہیں مولا، اصل میں جو ہے نا یہ لوگ جن کے جو ہے نا حبش سے لائے، ان کی وہاں پہ کوئی شادی کے پتہ نہیں تھا کیا نہیں تھا، یہ تو حقیقت میں ہی حرامزادے ہیں، یہ جو نا خرید کے ہم نے لائے ان کو تو حرامزادے کہہ سکتے ہیں، اور شریعت میں اس طرح ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا دلیلیں لانا شروع کیا، تو امام نے کہا خاموش، چپ ہو جاؤ۔ ہر قوم کی ایک شادی ہوتی ہے، ایک رسم و رواج ہوتے ہیں، اس رسم و رواج کے ساتھ جو بھی دنیا میں آتے ہیں وہ حلال زادہ ہے، کس نے کہا حرام زادہ؟ اور آپ نے میری محفل میں بیٹھ کے ایسی زبان استعمال کی، آئندہ کبھی میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کس نے کہا؟ حجت خدا نے منہ موڑ لیا اس سے، کہا آئندہ میں اپنی محفل میں نہیں دیکھوں گا، بھگا دیا اس کو محفل سے۔ کہہ رہے امام علیہ السلام شہید ہونے تک کبھی اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، ہمیشہ رہنے والا، اور بعد میں توبہ بھی کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے توبہ، لیکن ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کا ایک مقام ہوتا ہے، امام کے ساتھ بیٹھنے کا مقام نہیں ہے، آپ کی زبان ایسی ہے تو آپ آئندہ نہیں رہیں گے۔ دیکھو حجت خدا نے اس سے جو ہے نا منہ موڑ لیا۔ کیا ہماری حالت ہے زندگی میں، کیا ہے معاشرہ جو ہے نا ہم اپنے مومنین کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپ لگاتے ہوئے کسی کو جو ہے نا ماں کی اور کسی کو بہن کی جو ہے نا گالی نکالتے ہیں۔ یہ معاشرہ، یہ زبان کس لیے ہے؟ خالق کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس زبان کو جو ہے نا آپ حق کے علاوہ استعمال کریں۔ کتنی تاکید ہے اس زبان کے بارے میں کہ ایک آیت آپ کو سنا دی ہے سورہ جو ہے احزاب کی 70 نمبر آیت میں، ایک آیت آپ کو سنا ہے سورہ اسراء کی، یہ زبان۔ اب ایک آیت جو ہے نا اس سے بھی جو ہے نا سخت ترین آیت، سورہ مبارکہ انعام میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی بات کریں، بات کرنے کے آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی آپ بات کریں تو فَعْدِلُوا، عدل کے ساتھ بات کریں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ آپ کے رشتہ داروں میں صحیح نہیں کیوں نہ ہو، رشتہ داروں میں صحیح ہو، اگر اس عدل کے ساتھ بات کرنے سے اس کا نقصان ہوتا ہے تو نہیں کہو کہ میرا رشتہ دار ہے اس کے نقصان میں بات نہیں کرو، حق بات کرو اور عدل کے ساتھ بات کرو۔ عدل کے ساتھ بات کرتے ہیں، عدل کے ساتھ بات کیا ہے؟ یعنی ایسے بات کریں کہ چاہتے ہو کہ آپ میرے ساتھ بھی ایسے ہی بات ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی بندہ میرے ساتھ کس طرح بات کرے آپ بھی اس طرح بات کرو، تو یہ عدل ہے۔ ہم نے اس طرح بات کی ہے کبھی؟ ہم دوسرے کو چھوٹا سمجھ کے بات کریں گے، دوسرے کو جو ہے نا عام پست آدمی سمجھ کے بات کریں گے، اور انتظار میں کہ ہمیں جو ہے نا بڑا سمجھ کے لوگ بات کریں، ہمارے ساتھ احترام سے بات کریں۔
خداوند عالم کہہ رہے زبان آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے استعمال کریں، لیکن اس انداز میں استعمال کریں گے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کریں تو عدل کے ساتھ بات کریں۔ ایک حجرے میں بیٹھے ہو، آپ کال میں آ گئی ہیں تو کال آپ کی ہے، آپ کی ذاتی باتیں، اب جو ہے نا بندہ جو ہے نا پڑھ رہا ہے، آپ کال میں باتیں کر رہے ہو تو یہ عدل ہے کہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب کر رہا ہو، اس کی نیند ڈسٹرب کر رہا ہو، یہ عدل ہے کہ آپ نے جو ہے نا بات کرنے تو کسی کونے میں جانا ہے، آہستہ سے بات کرنا ہے۔ اگر ہم نے نا اسی ماہ رمضان میں صرف یہ سیکھ لیا اس زبان کو کیسے استعمال کرنا، اسی لیے امیر المومنین السلام نہج البلاغہ میں زبان کے متعلق کتنی تاکید کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کیا، ہر چیز کی معیار زبان کرا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ المرء محبوب مخبوء تحت لسانہ، مرد انسان جو ہے وہ مخبون چھپا ہوا ہے، تحت لسانہ زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کس خاندان کا ہے، کس عظمت والا جو ہے نا شخصیت ہے یار، یہ دیکھنے سے جو ہے نا ایسا لگتا ہے شریف سادہ، لیکن جب بولتا ہے تو اس کی جو ہے نا واقعی حقیقت پتہ چلتا ہے۔ امیر المومنین السلام نے نہج البلاغہ میں کیا ہے ایک خطبہ دیا ہے، کہا کہ وَقَانَ لِي فِي مَا مَضَىٰ أَخٌ لِي، گزشتے زمانے میں میرا ایک بھائی تھا، کہہ رہا ہے امام، نہیں کہہ رہا کہ میرا ایک شیعہ تھا، نہیں کہہ رہا میرا ایک دوست تھا، نہیں تھا، کیا میرا ایک بھائی تھا، بھائی تھا۔ اب اس کی علامتیں بیان کرے، وَقَانَ خَارِجًا تَحْتَ سُلْطَانِ بَطْنِ، اب صفات بیان کرتے تو کہتے ہیں وہ اپنے پیٹ کی حکومت سے خارج ہوا تھا، یعنی جو پیٹ چاہتا ہے وہ نہیں کھاتا تھا، خدا کی مرضی کے مطابق کھاتا تھا، پیٹ کی غلام نہیں بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتا تھا کہ امام کہتے ہیں وہ میرا بھائی ایسا ہے، ایسا تھا کہ جب بھی دیکھا تو وہ خاموش ہوتا تھا، کبھی اس سے بات سننے نہیں کرتے، لیکن جب بولتا تھا وَإِذَا قُلْتُمْ بَزَّ الْقَائِلُونَ، بولتا تھا تو بولنے والوں کو خاموش کر کے رکھ دیتا، دلیل کے ساتھ محکم اور عدل کے اور انصاف کے ساتھ بات کرتا، ایسا نہیں جو منہ میں آئے تو بولتے۔ میرا بھائی کی جو نا ہر بات اول تو خاموشی کے ساتھ اور بولے تو پھر ہر بات دلیل کے ساتھ کرتے، یہ میرا شیعہ نہیں میرا بھائی ہے کہہ رہا ہے امام۔ اور یہ عزیزان امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فرماتے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فَخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ، خزانے میں ڈال دو کہہ رہے ہیں، فَخْزُنْ ڈالو خزانے میں، صندوق میں، لسانک اپنی زبان کو، کما تخزن ذهبك وورقك، جس طرح آپ اپنے پیسوں کو، روپوں کو اور اپنے سونے کو چھپا کے رکھتے ہو، اسی طرح زبان کو چھپا کے رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً، بس اوقات ایک بات آپ کی بہت سارے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا نعمتوں کو چھین لیتی آپ سے اور بہت سارے بلاؤں کو دعوت دیتی۔ ایک عارف نے کہا رہا، ایک عارف فرماتے تھے کہ ایک سالک اللہ نے 20 سال تک زحمت کی عرفان کے راستے میں چلتے ہوئے، اگر 20 سال میں ایک دفعہ غصہ کیا کسی پہ، گالی نہیں دی ہے، گالی نہیں بکی، صرف غصہ کیا تو اس کی دلاداری کی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس نے 20 سال معنوی سفر جو کیا تھا وہ واپس پیچھے آ گیا 20 سال۔ وہ لوگ جانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا عالم ہے، اس عالم میں جانے کے لیے یہ زبان دیکھو، اس سے توہین، اس سے غصہ، اس سے جو ہے نا جھوٹ بولنا، پھر جھوٹ کی الگ ایک مصیبت ایک سلسلہ ہے۔ اللہ کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا، کہا مولا اب میں نہیں کہتا ہوں کہ اس طرح گناہ کرو، لیکن کہہ رہے کہ مقصد آپ زبان کی قدر کریں، جھوٹ کی جو ہے نا مذمت۔ کیا مولا جو ہے نا مومن جو ہے وہ عجیب عجیب گناہوں کے نام لے لیے، بڑے بڑے گناہ مناسب نہیں، بس بتاتا جاؤں۔ کہا کہ اس طرح کی مثلا گناہ دھوکہ دے سکتا ہے، کہا مولا ممکن ہے دھوکہ دے گا، زنا کر سکتا ہے، ممکن ہے مومن زنا کرے زندگی میں، اسی طرح بتاتے بتاتے کہا مومن جھوٹ بولتا ہے، تو امام نے کہا نہیں، مومن ہو اور جھوٹ بولنا یہ امکان نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کہا دیکھو کتنا بڑا گناہ، پھر مولا اتنا بڑے گناہ ہے جھوٹ بولنا، خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے، کہا امام نے دلیل لائے قرآن سے، کیا کہا سورہ مبارکہ نحل کی آیت انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ تو صرف وہ لوگ بولتے ہیں، افترا وہ باندھتے ہیں جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، خدا کی آیت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹے لوگ ہیں جو خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ جھوٹے لوگ۔ دیکھو ایمان کے ساتھ جھوٹ کا بھی سازگار نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جو ہے نا غیبت، اس دن بتا دیا غیبت کتنے جو ہے نا الفاظ زبان پہ لانا، وہ حدیث سخت ہیں،
جو غیبت کی مذمت میں روایتیں اور احادیث آئے، یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ زبان سے۔ اس زبان کو اگر ماہ رمضان گزر رہا ہے، اب ماہ رمضان اختتام کی طرف، اور ہماری زبان ایسے ہی آزاد ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا پریشانیاں آتی ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں رب کلمۃ صلبت نعمت، نعمتیں شرف ہوتی ہیں، وجلبت نقمۃ، اور نعمات جو ہے نا بڑے بڑے مسائل اور مصیبتیں جو ہے نا ایک زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو بہرحال اس زبان کی قدر کریں، اور اس کو جو ہے نا خدا بندہ کیا کہتے ہیں؟ قولوا قولا سدیدا، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، کرو بات قول سدید، حق بات کرو، محکم بات کرو، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، آپ کے تمام کام ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ تجربے سے جن کی جو ہے نا زبان ٹھیک ہے، دیکھو ان کو پیغمبر پاک اس عرب کے جاہل بدو جو ہے نا معاشرے میں آیا، زبان خوبصورت تھی، اس وجہ سے لوگ پروانوار ارد گرد چکر مارنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہیں خداوند عالم؟ پیغمبر پاک کو نہیں کہہ رہے آپ کے علم کی وجہ سے آپ کے ارد گرد چکر مار رہے ہیں، آپ کی جو ہے نا شکل و صورت جو ہے نا خوبصورت ترین انسان تھا، اس وجہ سے آپ کی جو نا لوگ ارد گرد چکر مار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا، کیا کہہ رہے ہیں سورہ مبارک آل عمران کی 159 نمبر آیت میں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب، خدا کی رحمت یہ تھی کہ آپ بہت ہی نرم زبان ہیں، بہت ہی خوش مزاج ہیں، اس وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد چکر مارتے ہیں۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تھوڑے بھی خشن ہوتے ہیں میرے طرح جو نا، جو ہر بات پہ جو نا غصہ کرتے ہیں، اس طرح ہوتے تو نبی بھی تھے، ہر سب کچھ آپ میں صفات ہو، صرف آپ کی زبان میں تھوڑی سی جو ہے نا سختی ہوتی تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے یہ نبی ہے، یہ حبیب ہے، یہ ہے۔ زبان کی جو ہے نا سختی لوگوں کو بھگا دیتی ہے، اسی وجہ سے زبان کی قدر۔ اب معاشرے میں جانے کے بعد معاشرے کی جو ہے نا دور کو بھی اپنا بنانا چاہتے تو یہ زبان ہے، اپنے کو بھی دور کرنا ہے تو یہ زبان ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اس زبان کے بارے میں آیتیں مجھے بہت یاد ہیں، حدیثیں مجھے بہت یاد ہیں، لیکن میری زبان ہی ٹھیک نہیں ہے، میں خود شرمندہ ہوں ان آیتوں کو بیان کرتے ہوئے۔ کیوں؟ ہماری عادت بن گئی، معاشرے نے ہمیں یہ اثر دے دیا ہے۔ آج آپ جا کے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں معاشرے کو بنانے، اب ہماری حالت ایسے ہو۔ ایک بندہ تھا وہاں جائے گا تو معاشرے میں کیا تھا، ہر بات پہ گالی دیتے، اس معاشرے کے سسٹم میں وہ عالم کے سامنے گالی، ایسے اس کو سنا، ایسے وہ عالم نے کہا نماز کے لیے پابند ہے، روز ہر چیز کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، عالم کے ساتھ بڑی تعاون، لیکن گالیاں دیں۔ ایک دن عالم نے کہا مناسب نہیں، گالی ہے، یہ گالی کے ساتھ میں اس معاشرے میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ جو اس کے ساتھ بیٹھے تھے جو ٹرسٹی کے صدر وغیرہ، ان کو کہا کہ آج سے خدا حافظ میں نہیں آتا ہوں، خدا حافظ، آپ جانے آپ کا کام۔ انہوں نے کہا یار شاہ جی آج تو کام ایسا ایسا ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے جو نا کام سیٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیوں اس طرح کر رہا ہوں؟ سارے بندے اچھے طریقے سے نماز میں آ رہے ہیں، اچھے طریقے روزے حساب کے پابند ہو گئے۔ کہا ایک وجہ سے میں جا رہا ہوں کہ یہ لوگ گالی سے زیادہ دیتے ہیں، ان کی جو نا ہر بات پہ گالی ہے، اسی لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم ٹھیک کریں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نماز کے بعد محراب پہ مولانا بیٹھے تھے، محراب پہ صدر صاحب اٹھ گئے، اٹھ کے کہا کہ دیکھو آپ لوگوں نے گالیاں زیادہ دینے کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا مولانا صاحب کو جو ہے نا ڈسٹرب کیا، مولانا صاحب ناراض ہو کے جا رہے ہیں، آئندہ جس نے گالی دیا تو اس کی ایسی کروں گا، اس نے بھی گالی دے دی، کیونکہ یہ عادت بن گئی۔ اب میں آپ کو درس اخلاق دوں گا، زبان میٹھی کر کہوں گا، لیکن میری زبان میٹھی رہے، زبان کو کہو کہ جو نا پیار سے محبت سے بات کرو، لیکن کیوں؟ عادت ہمارے معاشرے نے ہمیں یہ نہیں ورثے میں یہ دیا، لیکن آپ تر و تازہ جو ہے نا معاشرے کے بند، یہ زبان ہے، اگر اسی زبان سے جو ہے نا کیا کیا کام کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو اس زبان سے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر۔ آخری بات کروں گا، ہمارے جو ہے نا سائیں جو ہے نا اشارے دے رہا ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا، بس کریں، اس سے زیادہ جو ہے نا میٹھی باتیں نہیں سنو گے۔ تو ایک دیکھو اسی زبان ایسا اصل آپ کے پاس ہے، وہ دوسرا اصل نہیں ہے، ایسا اصل ہے جو دشمن استعمال کرتے ہیں، وہ اصل نہیں، آپ کے پاس زبان جیسا اصل ہے اس بابرکت اثر سے۔ تو اس سے جو ہے نا آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر سکتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا، اس اسلحے کے ساتھ لوگوں کے گلوں کو کاٹا، لوگوں کو جو ہے نا دین کو بدنام کر کے دین سے دور کیا، جنگ کیا۔ ہاں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو اس اسلحے کے ساتھ، اس زبان کے اسلحے کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ معاشرے کو جو ہے نا اپنے طرف یقین کرو۔ ایک جوان لڑکے دیکھو، ہر بندہ جو ہے نا زبان کی مٹھاس سے ہر بندہ جو ہے نا آپ کے پاگل ہو جائے، آپ کا غلام بن سکتا ہے۔ ایک بندہ آیا، حتی انسان تو چھوڑو، جانور بھی تاثیر لیتے ہیں، انسان میں جب نرمی دیکھتے ہیں، انسان میں جو ہے نا لطافت دیکھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایک جوان بیچارہ بچہ جو ہے نا گھر میں گیا، ماں باپ نے غصے سے جاؤ جلدی جا کے شکر لے کے آؤ، شکر ختم ہوا، شکر لے کے آؤ۔
وہ بیچارہ ڈر کے بھاگتے بھاگتے دکاندار کے پاس، چاچا شکر ہے دکان میں؟ اس نے کہا نہیں ہے، جاؤ تو ہو جاؤ۔ ادھر سے بھی غصہ ہے، ادھر سے معاشرہ ایسا ہے، اس نے کہا نہیں ہے جاؤ، تو اس نے کہا چاچا دکان میں نہیں تو کم از کم منہ میں تو شکر رکھو، تھوڑا منہ میں ہونے چاہے۔ تو واقعات اس طرح ہر بندے سے تڑپ پہ اس ماہ رمضان میں تھوڑے سے شکر جو ہے نا ہم نے اپنے منہ میں پیدا کیا نا، پھر کیا کہیں یار، اتنے شکر کی چائے پیے لیکن منہ میں صرف جو ہے نا مرچی کی وہ بریانی ہے ہمارے نظر آ رہی۔ تو ایک بات کروں، دیکھو خصوصاً آپ لوگوں کے لیے جو آپ آئے ہیں مبلغ دین بننے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، اس زبان کے ذریعے سے امر بالمعروف کر سکتے ہیں، نہی از منکر کر سکتے ہیں۔ اور امر بالمعروف اور نہی از منکر تاثیر کب ہوگی؟ جب شکر ہوگی۔ دیکھو فرعون جیسا فاسق و فاجر بندہ، فرعون جیسے جو ہے نا بدبخت، جس کو خود سے اعلان کیا کون ہے خدا، میں ہوں، آنا ربکم الاعلیٰ کا قرآن میں خدا نے نقل کیا، ایسے کے بعد بھی تبلیغ کے لیے جب موسیٰ کو بھیجا تو کیا کہا؟ اے موسیٰ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون فقولا له اذهبا الی فرعون، جائیں اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی جا کے کیا کریں؟ جا کے کیا کریں؟ اذهبا الی فرعون، آپ اور آپ کے بھائی جائیں، سنو یار مجھے یاد ہے، سنو ابھی اصل بات کی طرف رہا۔ فرعون اور موسیٰ نے کیا کیا؟ وہاں پہ جاؤ، جا کے کیا کرو؟ تبلیغ کرو۔ تبلیغ کس طرح؟ اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جائیں فرعون جیسے بدبخت کے پاس جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، قولا لینا، پیار سے محبت سے، اس کو آگے کیا کہیں؟ چاچو اس طرح نہیں کرے، آپ جو ہے نا ایک مچھر کو نہیں بنا سکتے، آپ خدا تو چھوڑے کہاں سے بتا سکتے، پیار سے محبت سے بتاؤ۔ یہ تبلیغ کا اثر لین، پیار سے محبت سے ہمدردی سے بولنے سے۔ اور جب اگر کسی کو کیا ہے آپ نے تبلیغ کر کے دین کے راہ میں لایا، اسی زبان کے ذریعے سے، امر بالمعروف کہاں سے کرنا ہے؟ یہی زبان سے، نہیں منکر اسی زبان سے کرنا ہے۔ یہ زبان کو آج ہم نے خوب خطابت کے لیے بھی آمادہ کیا، اور جو ہے لوگوں کو جلب کرنے کے لیے بہترین ذریعہ زبان ہے۔ جیسے ہمارے شاہ جی کے پاس ہے، خدا نے ایک بڑی نعمت دی ہے، اسی جو ہے نا اس کے ذریعے سے آل محمد کی مدح و ثنا کریں، آل محمد کی طرف لوگوں کو جلب کریں۔ ہر گھر نے اس ذریعہ، ہر شخص نے ان گھر والوں کو آل محمد کو صدایا ہے۔ اگر کسی کو ایسی توفیق ملے کہ آل محمد کی جو ہے نا مدح و ثنا کرے معاشرے میں، پھر ایک الگ موضوع ہے، اس پہ جو ہے نا وقت نہیں ہے بتانے کا کہ آل محمد کی محبت میں ایک شعر آپ کی زبان سے نکلے، ایک قصیدہ آپ پڑھیں، کیا اس کی جو ہے نا برکات ہے۔ کیونکہ ہماری شادی کی بات ہوگی، بتا رہا ہوں تشویق ہو آپ کو، شوق دیکھیے زبان سے کیا کیا چیزیں کر سکتے ہو۔ مکتب تشیع کے سب سے بڑے جو ہے نا فقیہ، آج تک ایسا فقیہ نہیں آیا، صاحب جواہر نام بھی اس کے بول گئے، ابن حسن نام ہے، سنیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زبان کو جب استعمال کرو کیا کر سکتے ہو۔ اس فقیہ شخص نے کتاب لکھا ہے، 25 سال کی عمر میں شروع کیا مجتہد بن کے، کتاب جواہر الفقہ لکھا۔ اب لکھتے 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 55 سال کی عمر میں یہ کتاب تمام ہو گئی۔ اب یہ شاعر اہل بیت میں سے ہے، واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خزینہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، سرمایہ قدر کرے۔ ہم بھی ہیں کہہ رہے ادھر، یہ بھی بیٹھا ہے، سارے جو ہے نا خداوند عالم کے فضل و کرم سے اہل بیت کی جو ہے نا مداح ہیں، اہل بیت کی جو ہے نا ذاکر ہیں، اس کی قدر کریں۔ یہ زبان نے کیا، یہ زبان کے ذریعے سے کر سکتے ہو۔ اب 25 سال 30 سال لگ کی کتاب لکھا ہے، 30 سال لگا کے ایک کتاب جو ہے لکھ لیا، کامل ہو گئی۔ کتنے جلدوں میں؟ 43 جلدوں میں۔ ایک جلد کتنے صفحوں میں؟ 500 600 صفحوں میں۔ چکر تو جا کے اس وقت گھوم کے ہر لائبریری میں موجود ہے، جاؤ کتاب خانے میں، صاحب جواہر کی کتاب الجواہر، اس کتاب کو دیکھیں۔ اور کتاب بھی ایسے نہیں لکھا ہے جو نا جب مرضی آئے تو روزہ رکھے، جب مرضی آئے چھٹی کرے، جب مرضی آئے تو موبائل سے کھیلے، نہیں۔ کتاب لکھتے ہوئے درمیان میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جوان بیٹا جو ہے نا وفات ہوا تھا، جوان بیٹے کو دفنانے کے لیے رات کو جو ہے نا جنازہ تابوت آمادہ کیا، لوگوں نے کہا نہیں، اتنے بڑے فقیہ کے بیٹے کو، جوان بیٹے کو اس طرح ہی نہیں دفنانے دیں گے، صبح تشییع جنازہ ہوگی، اہتمام کے ساتھ ہم دفنائیں گے۔ رات کو گھر میں جنازہ آمادہ رکھا، تو اس دن بھی چھٹی نہیں کیا، تابوت کے اوپر بیٹھ کے ایک صفحہ اس طرح لکھ رہے ہیں، اس صفحے کو میں اپنے جوان بیٹے کے تابوت پہ لکھ رہا ہوں اور اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس زحمت کے ساتھ لکھ لیا، 30 سال لگا کے 43 جلدوں کی کتاب لکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ آل محمد کی جو ہے نا مدح خوانی کر رہا ہے، جو اشعار پڑھ رہے ہیں، آفرین ہو ان کے اوپر، ایسے موقع ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہمارے شیعہ مکتب کی شیخ ہے، عربی شاعر ہیں، صرف شعر پڑھتے ہیں، شیخ عذری نام کے،
شیخ عذری نے اہل بیت کی شان میں ایک قصیدہ حائیہ لکھا ہے، ہر قصیدے کے آخر میں جو ہے نا حال آیا، یہ کہیں پہ میں یعنی پرانی پھٹی کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نا مفاتیح الجنان ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے جو ہے نا ساتھ جیب میں موبائل میں ہے، اس میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ قصیدہ حائیہ دعاؤں کی کوئی دعا نہیں ہے، دعاؤں کی کتاب مفاتیح الجنان میں اس کی عظمت کی وجہ سے ایسی قصیدہ ہے۔ قصیدے کتنے ہیں؟ 3 صفحوں میں۔ اب شیخ ہے عذری کے 3 صفحوں پہ قصیدے کی کتاب، اہل بیت کی شان میں جو مدح و ثنائی، اور کیا کہتے ہیں؟ صاحب جواہر کہتے ہیں کہ میں تمنا کرتا ہوں، میری یہ آرزو ہے کہ خدا میرے 43 جلدوں کی کتاب کی ثواب 30 سالوں میں زحمت کر کے جو کتاب لکھی اس کا ثواب خدا شیخ عذری کو دے، اور شیخ عذری کی صرف ایک قصیدہ حائیہ کا ثواب اجر ثواب مجھے دے، میں تیار ہوں۔ یہ زبان ہے، اس زبان سے کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ اور امر بالمعروف، لوگوں کو حق کی طرف دعوت کریں، لوگوں کو جو ہے نا منکرات سے روکیں، فحشاء و منکرات سے بری ہوئی دنیا میں آپ اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو روک سکتے ہو۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے، آج جو ہے نا موبائل کے ذریعے سے کہاں کہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے۔ یہ آواز فضا میں، یہ آواز جو ہے نا ہر جگہ منتقل کر سکتا ہوں۔ آج کام کرو، کام کرو گے تو کیا کہتے ہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نہج البلاغہ میں آخری جملہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وما اعمال البر کلھا، نہیں ہے اس جملہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، ایسا جملہ ہے۔ فرماتے وما اعمال البر کلھا والجہاد فی سبیل اللہ، نہیں ہے تمام نیک اعمال، خاص طور پہ اس میں پھر جہاد فی سبیل اللہ، یہ سارے نہیں ہیں۔ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفسۃ فی بحر لجی، تمام نیک اعمال، جہاد فی سبیل اللہ، یہ سارے نیک اعمال نہیں ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں، الا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک طلعتم خیز سمندر ہے، اور باقی تمام نیکیاں ایک قطرے کے مانند ہے۔ کہنا وما اعمال البر کلھا والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفسۃ فی بحر لجی، تم خیز سمندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، وہ آپ اس زبان کے ذریعے سے کر سکتے ہو۔ آج تربیت کریں، آج روزانہ ایک جو ہے نا محفل ایسی سجائیں، ایک بندے کو موقع دیں، ایک بندے کو موقع دیں، آپ نے جو پڑھا ہوا درس آئیں مباحثے کی شکل میں منتقل کریں، ایک محبت کا جو ہے نا فضا قائم کریں، ایک دوسروں کے ساتھ فرعون کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ نرمی سے بات کریں۔ ہم نے جو ہے نا 2 دن آئے تو 3 دن ادھر آ کے تیسرے بندے کو جو ہے نا جملے کسنا شروع کی۔ یہ موقع نہیں ہے، ایسا بہترین موقع آپ کو دیا ہے، اس سے خوب استفادہ۔ جس کے پاس شاعری ہے لوگوں کو ہٹائیے شعر کے ذریعے سے، جس کے پاس جو ہے نا خوبصورت کا جو ہے نا آواز ہے وہ اپنے آواز کے ذریعے سے، جس کے پاس خطابت ہے وہ خطابت کے ذریعے سے آل محمد کی جو ہے نا علوم کو پہنچائے۔ پھر کیا فرماتے ہیں مولا؟ فرماتے ہیں کہ تمام نیک اعمال، دیکھو شب قدر کے اعمال، جہاد کوئی معمولی کام نہیں، والجہاد فی سبیل اللہ، خون میں غلطہ ہونا، سب کچھ ایک طرف، وہ بھی ایک قطرے کے مانند، اور امر بالمعروف کرنا، کسی کی ہدایت کرنا، کسی کو برائیوں سے بچانا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ڈرنے کی بات نہیں کہہ رہے مولا، آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا ینقصان من رزق، نہیں ڈرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا ہے۔ اب نہیں ڈرو، میں حق بات کروں گا تو لوگ مجھے نکال دیں گے، لوگ مجھے جو ہے نا جیل میں ڈالیں گے، میرے جو ہے نا امام نے وعدہ دیا کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا ینقصان من رزق ولا یقربان من اجل، کو موت کو بھی آگے نہیں لا سکتے۔ کوئی یہ خیال نہیں کرے کہ میں حق بولوں گا تو مجھے مار دیں گے، موت اپنے جگہ پہ آنے آئے گی، کبھی بھی موت کو ولا یقربان من اجل، موت کو آگے نہیں لا سکتے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی فضیلت، اور پھر امر بالمعروف کے اندر بھی ایک فضیلت والی چیز بیان کر رہے ہیں، والخیر من ذالک، امر بالمعروف کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ تلاطم خیز سمندر ہے، وہ افضل من ذالک، ان میں سے بھی سب سے، امر بالمعروف میں بھی سب سے افضل ترین کام کیا ہے؟ وافضل من ذالک کلمۃ حق عند امام جائر، اور امر بالمعروف میں بھی سب سے افضل ترین امر بالمعروف یہ ہے کہ حق بات کو ظالم کے سامنے، ظالم بادشاہ کے معنی حق بات کو کرے،
یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے، امیر المومنین کے شیعوں کو حاصل ہے۔ امیر المومنین کل بستر شہادت پہ تھے، 21 رمضان کو ایک ہی بات کی، کیا کہا؟ میرے بیٹے حسن حسین کونا للظالم خصم وللمظلوم یعونا، اے میرے بیٹے حسن حسین آپ ہمیشہ ظالم کے لیے سیسا پہ جلائے ہوئی دیوار بنے اور مظلوم کے مددگار بن کے حق بات کرے، ہر وقت حق بات کرے۔ یہ حق بات کرنا آج سیکھیں۔ کب کرو گے حق بات؟ پہلے حق سمجھو گے، حق سیکھو گے قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے۔ آج موقع ہے آپ کے پاس، پھر آپ کہو گے وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ۔ عزیزان یہ زمان آپ کے پاس ہے، اس کے ذریعے سے آپ جنت بھی کما سکتے ہو، اس کے ذریعے سے جہنم کے آخری طبقے پہ جا سکتے ہو۔ یہ زمان کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ درندہ ہے، اس کو روک کے رکھنا ہے۔ اسی لیے خدا نے بھی اہتمام کیا، روکنے کے لیے پہلے 2 دروازے ہونٹ کی شکل میں رکھا، پھر 32 اندر دانت رکھے، ان کو دبا کے رکھے اس زبان کو، یہ سے کہ ہر ایک کی عزت ابرو کو فنا کر دیتی ہے، اس کو روک کے رکھے۔ آخری بات، امام محمد باقر صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھو آپ خود سے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم سے کسی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی، کسی مظلوم کو تو نہیں رلایا، کسی بیچارے کو جو ہے تنگ تو نہیں کیا، نہیں ستایا اسی زبان سے، کسی کو ماں باپ کی گالی تو نہیں دیے۔ یہ تو آج موقع ماہ رمضان ہے، جائیں ان کے پاس، جا کے ان سے معذرت کریں۔ امام محمد باقر السلام فرماتے کیا؟ آخری وقت امام سید الساجدین نے، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا، آخری وقت جب امام سید الساجدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سینے سے لگا کے کہا بیٹا باقر میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ وصیت ایسے، جب عصر عاشور میرے بابا نے بھی مجھے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو اپنے سینے سے چسپایا ہے، اسی طرح عصر عاشور میں میرے بابا خون پہ غلطاں تھے، سر سے پاؤں تک خون لگ جاتا، اس عالم میں آ کے الوداع کرتے وقت آ کے مجھے اپنے سینے سے چسپایا، سینے سے لگا کے کہا بیٹا علی زین العابدین جا رہا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں بس۔ وہ وصیت جس انداز میں کیا تھا مجھے میرے بابا نے، بیٹا محمد باقر میں وہی وصیت اس انداز میں آپ کو کرتا ہوں، آپ کو بھی سینے سے لگا کے۔ وہ وصیت یہ ہے کہ میرے بابا نے اس عالم میں کہا تھا بیٹا سجاد اس شخص پہ ظلم کرنے سے ڈریں جس کے خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہیں ہماری زبان سے ایسی بات نہ نکلے یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے ہو، نہیں دے دو، صدقے کی اہمیت نہیں، قول معروف خیر من صدقۃ، اچھی طریقے سے بات کرنا صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، لوگوں کو دل کو جیتنے کی کوشش کریں۔ فقیر کو مدد نہیں کر سکتے ہو تو فقیر کے ساتھ احترام سے بات کریں۔ یہ زبان ہماری اگر رہے گی، اسی ماہ رمضان میں ہم نے اگر عہد کیا، تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، حق بات کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، آپ کے تمام کام ٹھیک ہو۔ ہمارے کام جو ہے نا اٹکے ہوئے ہیں، مسائل ہیں، یہ سارے ہمارے جو ہے نا اس خطرناک زبان کی وجہ سے۔ رب العالمین کی درگاہ میں دعا گو کہ خداوند عالم امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں، امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے واسطے سے پروردگارا ہماری زبان کو حق کے علاوہ کسی بات کو اسی زبان سے نکالنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیشہ اس زبان سے حق اور اسی زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا اسی زبان کے ذریعے سے پرچم اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک، پیغام اسلام کو، علوم آل محمد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما۔ پروردگارا اسی بابرکت مہینے کے صدقے میں ہمارے گزشتہ اسی زبان کی وجہ سے کسی کی جو دل آزاری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، توہین کی ہے، پروردگارا اس زبان کے گناہوں کو ہمیں اسی بابرکت مہینے کے صدقے میں، شبائے قدر کے صدقے میں ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دیں اور آئندہ پاک دامنی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین عزیز و اقربا کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ بہت سارے مومنین نے التماس سے دعا کی ہے، بہت سارے مریض ہیں، پروردگارہ ان سب کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ امیر المومنین کے شیعہ دنیا کی جہاں کہیں بھی جس کونے میں بھی ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کو اسی بابرکت مہینے کے صدقے میں پیغمبر پاک کے جوان رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ آخر میں ان تمام حاجات کی برابری کے لیے، اور مخصوصاً بہت سارے مریض ہیں انہوں نے خصوصی التماس سے دعا کی ہے، ان سب مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد